بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک ہے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اولیاء عظام کا چونکہ کثرت کے ساتھ انتقال ہوا اور وصال ہوا تو یہ مہینہ معاذ اللہ برکتوں والا نہیں ہے، معاذ اللہ نحوست والا مہینہ ہے معاذ اللہ، جبکہ کوئی مہینہ کوئی دن نحوست والا نہیں ہے اور اسے منحوس نہ کہنا چاہیے نہ سمجھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال اپنے بندوں سے شکوہ کرتا ہے، وہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھے گالی دیتا ہے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کیا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی کیسے دے سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے بنائے ہوئے زمانے کو گالیاں دیتا ہے، حالانکہ زمانے کا بنانے والا تو میں ہوں۔ ظاہر ہے کہ جب ہم نقص نکالتے ہیں، عیب نکالتے ہیں کسی بھی بنائی ہوئی چیز کے اندر، تو وہ اس چیز کا عیب یا اس کا نقص نہیں ہوتا، وہ تو بنانے والے کا عیب اور نقص ہوتا ہے کہ بنانے والے نے اس کو صحیح طریقے کے ساتھ درست انداز میں اچھے سلیقے کے ساتھ نہیں بنایا، وہ تو بنانے والے کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ مائک درست نہیں بنا تو مائک کو کیا اس سے؟ نہ اسے کوئی دکھ ہے، نہ تکلیف ہے، نہ کوئی راحت ہے، نہ کوئی خوشی ہے، نہ کوئی مسرت ہے، نہ اسے کوئی رنج اور غم ہے۔ یہ تو بنانے والے کی بے عزتی ہے اور بنانے والے کے اوپر انسان کمنٹ کر رہا ہے۔ تو اس ساری کائنات کا بنانے والا تو رب ذوالجلال ہے۔ جب کوئی بندہ کہتا ہے منگل کا دن منحوس ہوتا ہے، بدھ کا دن منحوس ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے فلانا دن منحوس ہوتا ہے، بہت سارے احباب یہ سمجھتے ہیں کہ پورا مہینہ 30 دن سفر المظفر کے یہ بے برکتیں ہیں، منحوس ہیں، سفر نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے اپنے خاندان، قبیلے، ان کے رسم و رواج، یہ سب ٹوٹل ہماری بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ سفر میں شادیاں نہیں ہوتی، بہت کم لوگ کرتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ سفر میں جو شادی کی جائے تو وہ کامیاب نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ سفر نہیں کرتے کہ سفر کے اندر نقصان ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ تو کیا اور دنوں کے اندر نہیں ہوتے؟ کیا اور مہینوں میں نہیں ہوتے؟ کیا جو رمضان المبارک کے مہینے میں یا انتہائی بابرکت مہینہ ربیع النور شریف کے اندر جو شادیاں نکاح ہوتے ہیں، کیا وہ ختم نہیں ہو جاتے؟ کیا وہ ٹوٹ نہیں جاتے؟ یہ کہاں پر لکھا ہے؟ نہ کوئی ہمارے تجربہ میں یہ بات آئی، یا تو ہو نا کہ چلو لکھا نہیں ہے، ہمارے تجربے کی بات ہے۔ کس کا تجربہ ہے؟ نہ کوئی اس کے اوپر گواہ ہے۔ جس طرح عام حالات کے اندر نقصانات ہوتے ہیں، عام مہینوں میں نقصانات ہو جاتے ہیں، اسی طرح سفر میں بھی نقصان ہو جاتا ہے۔ جس طرح عام ایام کے اندر نقصان ہوتا ہے، کیا جمعۃ المبارک کے دن ایکسیڈنٹ منع ہے، حرام ہے؟ کہ جمعۃ المبارک کا دن بڑا بابرکت دن ہے تو آج کے دن کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، اللہ نے حرام قرار دے دیا ہو۔ آج کے دن کسی کی موت واقع نہیں ہوگی، اللہ نے حرام قرار دے دیا ہو۔ ناجائز ہو کہ آج کے دن کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی اذیت، کوئی رنج اور غم میں مبتلا نہیں ہوگا۔ نہیں بھائی، جمعۃ المبارک کو بھی نقصانات ہو جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اموات ہو جاتی ہیں اور نقصان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کوئی تخصیص نہیں ہے، نہ منگل کی نہ بدھ کی۔ بہت سارے لوگ منگل والے دن کپڑا نہیں کاٹتے، جانور نہیں کاٹے جاتے۔ ہمارے ملک کے اندر منگل اور بدھ کی چھٹی ہوتی ہے، گوشت نہیں کیا جاتا۔ یہ مرغی والوں کو نقصان کیوں نہیں ہوتا؟ یہ بھی تو چھری چلاتے ہیں۔ سوچئے ذرا، یہ مرغی والوں کو کیوں نہیں ہوتا؟ یہ کنسیپٹ بنایا نہیں ہے۔ بڑے اور چھوٹے کا کنسیپٹ جو بنا تو یہ ہمارے ہندوستان کی وجہ سے بنا۔ وہاں کے لوگوں کی یہ رسم و رواج اور ان کی اپنی تاریخ، اپنا کلچر، اپنی تہذیب تھی۔
مسلمانوں کی تہذیب، مسلمانوں کا کلچر اور مسلمانوں کے اٹھنے بیٹھنے کے اعتبار اور طریقے معاملات یہ اپنے ہیں اور جدا ہیں. ہماری تہذیب اجازت نہیں دیتی کہ ایسی سوچ رکھی جائے فلاں کے ساتھ ایسا ہو گیا تھا، فلاں کے ساتھ ایسا ہو گیا تھا، فلاں فوت ہو گیا تھا، فلاں نے سفر کیا، منع بھی کیا تھا، پھر بھی اس کا بازو ٹوٹ گیا، گاڑی کا نقصان ہو گیا. تو یہ سارے معاملات تو بقیہ 5 دنوں کے اندر بھی ہوتے ہیں. جو منگل کو معاذ اللہ صرف منگل کو منحوس سمجھتے ہیں تو بقیہ 6 دنوں کے اندر بھی نقصانات ہوتے ہیں. آپ نے اور ہم نے کبھی غور نہیں کیا اگر نقصانات ہوتے ہیں تو فائدے بھی تو ہوتے ہیں. ہم نقصان کو گنتے ہیں، نقصان کو شمار کرتے ہیں، نقصان کا وویلا کرتے ہیں اور نقصان کا ہم شور شرابہ کرتے ہیں اور نقصان کو یاد رکھتے ہیں، نقصان کو بیان کرتے ہیں، اوروں کو ڈراتے ہیں. سارا یہ کام ہی ڈرانے کے اوپر چلا ہوا ہے. پھر مثالیں کہیں ادھر سے کھینچ کر لائیں گے. بھائی اس کائنات کے اندر اربوں کی تعداد میں لوگ بستے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں. اگر لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں میں سے 2 4 5 آپ نے یاد کر لیے، یاد رکھ لیے ہیں اپنی 40 50 60 70 80 100 سال کی زندگی کے اندر 2 4 5 نقصان یاد رکھ لیے، انہی کی مثالیں پیش کی. منگل کو ایسا ہو گیا تھا، سفر کو ایسا ہو گیا تھا. تو جہاں اربوں لوگ بستے ہیں، معاملات کرتے ہیں اور ان میں سے 2 4 5 کوئی واقعات ہو گئے اور آپ کے علم میں آ گئے تو یہ دن منحوس کیسے ہو گیا؟ کیا اس کے اوپر کوئی قرآن کی گواہی ہے کہ منگل کا دن اور بدھ کا دن منحوس ہے؟ سفر کا دن یہ مہینہ منحوس ہے؟ نہیں، بلکہ سفر کے مہینے کا پورا نام کیا ہے؟ سفر المظفر، وہ مہینہ جو کامیابیوں والا مہینہ ہے. ایک اسلام کا کلچر ہے، وہ اسے مظفر کہتا ہے، وہ اسے کامیاب مہینہ قرار دیتا ہے. اسلام اسے کامیاب مہینہ کہتا ہے. ہمارے علماء، ہمارے مشائخ، متقین، پرہیزگار، اولیاء، صوفیاء جن کو ہم مانتے ہیں، جن کی طہارت کو مانتے ہیں، پاکیزگی کی وجہ سے مانتے ہیں، زہد کی وجہ سے مانتے ہیں، ورع کی وجہ سے مانتے ہیں اور مانتے ہیں. اور احادیث میں ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے معاملات اور کائنات کے امور ان کے ساتھ وابستہ کر رکھے ہیں. فرمائیے نظرہ سبحان اللہ. اللہ پاک نے ان کو مامور کیا ہے. بھائی جس طرح فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں پر اور امور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں مامور کیا ہے کہ یہ میرے کام ہے. کوئی فرشتہ رزق پہنچا رہا ہے، کوئی پانی پہنچا رہا ہے، کوئی روٹی پہنچا رہا ہے، کوئی بادل لے کے آ رہا ہے، کوئی بادل برسا رہا ہے. قرآن کہتا ہے والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. کام اللہ کے ہیں، ڈیوٹیاں ان کی لگی ہوئی ہیں، ڈیوٹیاں ان کی لگی ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگی ہیں. جس طرح وہ وحدہ لا شریک، وہ بے نیاز، وہ اللہ صمد جو صمدیت کی شان رکھتا ہے، بے نیاز ہے، اس نے جس طرح فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، کوئی موت دینے والا، کوئی روح قبض کرنے والا، کوئی روح پھونکنے والا، کوئی قسمت لکھنے والا، ہے کہ نہیں فرشتوں کی ڈیوٹیاں؟ قرآن سے ثابت، احادیث سے ثابت. فرشتے بھی تو اللہ کے بندے ہیں. اگر وہ نوری فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگاتا ہے، قرآن سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے، اور وہ مامور من اللہ ہیں، وہ مامور من اللہ ہیں. اللہ کی قسم فرشتوں سے افضل، اعلی، اشرف المخلوقات تو حضرت انسان ہے. احادیث سے ثابت ہے کہ جس طرح فرشتے یہ نظام کائنات اس کے حکم سے چلا رہے ہیں، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے، انسان، آدمی، بشر، حضور کے غلام، اولیاء اللہ، اولیاء الرحمن ہیں. اللہ پاک نے ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، وہ اس کے حکم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کائنات کو چلانے پہ مامور فرمائے گئے ہیں. کچھ ڈیوٹیاں داتا صاحب کی لگا دی ہیں، کچھ ڈیوٹیاں خواجہ اجمیری کی لگا دی ہیں، مہر علی کی لگا دی ہیں، جماعت علی کی لگا دی ہیں، اللہ کے بندوں کی، اولیاء کی، صوفیاء کی، زاہدین کی، اہل ورع کی، متقون کی، پرہیزگاروں کی ڈیوٹیاں. اب لوگ
فرشتوں کی ڈیوٹیاں تو مانتے ہیں، انسانوں کے اللہ پاک نے جن کو مامور کیا ہے اس کو ہضم کر جاتے ہیں۔ فرشتے بھی اللہ کے بندے ہیں، اور یہ انسان، یہ آدمی بھی اللہ کے بندے ہیں، وہ بھی اس کے حکم پر مامور ہیں، یہ بھی اسی کے حکم پر مامور ہے۔ انہیں عاجز نہ سمجھو، کمزور نہ سمجھو، ضعیف نہ سمجھو، انہیں کوئی یتیم نہ سمجھو، ان کا کوئی دستگیر ہے اور وہ میرے رب کی ذات ہے، کوئی ہے۔ یہ اپنی ابرو کا اشارہ کر دیتے ہیں، رب کائنات نظام کائنات کو الٹ پلٹ دیتا ہے۔ اب شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، وہ نجس ہے، وہ پلید ہے، وہ ناپاک ہے، اس کے کام، اس کے افعال، اس کے اعمال پلید، نجس، گناہوں پر ابھارتا ہے کہ نہیں؟ انسان نیکی کی کا ارادہ کرتا ہے، نیت باندھ لیتا ہے کہ یہ نیکی کا کام کرنا ہے۔ شیطان کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے، وہ اولیاء الرحمن میں سے نہیں، وہ ولی اللہ نہیں، وہ ولی الرحمن نہیں، وہ اللہ کا بندہ نہیں، وہ عدو اللہ ہے، عدو الرحمن ہے۔ اللہ نے اپنے دشمن کو اتنی طاقت دی ہے کہ ہم دل میں ارادہ کرتے ہیں اسے خبر ہو جاتی ہے، ہم پکا ارادہ کرتے ہیں، ہم پکا ارادہ کرتے ہیں کہ یہ نیکی کا کام کرنا ہے، وہ ہمارے رخ کو موڑ دیتا ہے۔ یہ اللہ نے شیطان کو طاقت دی، قوت دی۔ کیا سمجھتے ہیں اللہ شیطان کو طاقت دے گا کہ گناہوں پر ابھارے، نیکوں کو طاقت نہیں دے گا کہ وہ گناہوں سے بچائے؟ ان کا جلوہ، ان کا دیدار، ان کی زیارت، اللہ والوں کے پاس بیٹھنا اور ان کے افعال، اعمال، حرکات و سکنات کو ماننا، تسلیم کرنا، دیکھنا، اپنی ذات پر لازم کرنا، یہ وہ کام ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان اولیاء کے ذریعے سے بندوں کو گناہوں سے بچا کے نیکیوں کا مسافر بنا دیتا ہے۔ یہ بات عقیدگی ہے کہ بندہ یہ تو مانے شیطان کے پاس طاقت ہے کہ وہ ورغلائے، یہ اس سے آگے کی بات، اور یہ نہ مانے کہ اللہ پاک نے بچانے والوں کو بھی طاقت عطا کی ہے، وہ بچانے پر بھی قادر ہے، یہ بچانے پر قادر ہے۔ اللہ کے بندے بچانے پر قادر ہیں، یہ پھنسانے والے کو مانتے ہیں، بچانے والوں کو نہیں مانتے۔ قرآن پڑھتے ہیں، احادیث کو پڑھتے ہیں، اللہ پاک نے اپنے اولیاء کو، اپنے بندوں کو، انسانوں کو، آدمیوں کو، حضور کے غلاموں کو طاقت دی ہے، شان دیا ہے، کمال دیا ہے۔ خدا کی قسم، اشارہ ابرو تو بڑی دور کی بات، ان کے روح زیبا کو کوئی بندہ دیکھ لے، مردہ دل ہو تو اللہ نئی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ مردہ دل ہو، زیارت کر لے، اللہ دلوں کو جلا بخشتا ہے، روشنی بخشتا ہے، زنگ دور کر دیتا ہے۔ میت ہو قلب، مردہ ہو دل، ان کی زیارت کر لینے سے اللہ ایک نئی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ مضامین قرآن سے ثابت ہیں، احادیث سے ثابت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا یزال 40 رجلا من امتی قلوبہم علی قلب ابراہیم۔ سرکار کا فرمان ہے، سبحان اللہ فرمائی، لا یزال 40 رجلا من امتی قلوبہم علی قلب ابراہیم۔ فرمایا کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ آج بات کا بندہ کہتا ہے جی اب کوئی اللہ کا ولی نظر نہیں آتا، اللہ کا ولی ہے ہی کوئی نہیں، جی اللہ کا ولی نظر نہیں آتا، اللہ کا ولی ہے ہی کوئی نہیں، اب یہاں پہ ولایت ہے ہی نہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا کی قسم، جب ولی نہیں ہوں گے نا تو پھر شیطان کا تو کام ہی ختم ہو گیا، شیطان کا کام ختم ہو گیا۔ شیطان کہاں پر بیٹھا ہے؟ کن کو ورغلاتا ہے؟ وہ صراط مستقیم پر بیٹھا ہے، وہ سیدھے راستے پر بیٹھا ہے۔
وہ سیدھے راستے پہ چلنے والے ماڑے لوگوں کو پھنسانے کے لیے بیٹھا ہے. اور اس نے خود کہا تھا اللہ کے دربار میں مجھے حکم دے, اجازت دے, طاقت دے, کیا لَأَقْعُدَنَّهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ, میں تیرے بنائے ہوئے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھنا چاہتا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا جا, تجھے اجازت دی, میرے صراط مستقیم پر بیٹھ جا. خود کہنے لگا کہ صراط مستقیم پر بیٹھتا ہوں, سیدھے راستے پر بیٹھتا ہوں, ہدایت کے راستے پر بیٹھتا ہوں. فرمایا جا, تجھے اجازت ہے. خود کہنے لگا مالک بیٹھ تو رہا ہوں, الا عبادک منہم المخلصون, کہ جو مخلصین, جو تیرے نیک بندے ہیں, میں ان کو ورغلا نہیں سکتا, پھنسا نہیں سکتا, تیرے راستے سے دور لے جا نہیں سکتا. جو تیرے بندے ہیں وہ میری پہنچ سے باہر ہیں. پھر کیوں بیٹھے گا صراط مستقیم پر؟ کیا لینے کے لیے؟ وہاں پہ چلنے والے ماڑے, کمزور, ضعیف لوگوں کو, جنہوں نے کبھی نیکی کر لی, کبھی گناہ سرزد ہو گیا, کبھی اطاعت کر لی, بندگی کر لی, کبھی نافرمانی ہو گئی, ان کو ورغلانے کے لیے بیٹھوں گا. اور کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ لَأُغْوِيَنَّهُمْ, اے اللہ تیری عزت کی قسم ہے میں ضرور تیرے نیک بندوں کو اغوا کروں گا. لیکن یہ کمزور بندے ہیں, کامل نہیں, کمزور بندے, کبھی نیکی کر لی, کبھی گناہ ہو گیا, کبھی نماز پڑھ لی, کبھی چھوڑ دی, کبھی اطاعت کر لی, کبھی نافرمانی ہو گئی, کبھی معصیت کا ارتکاب ہو گیا, کبھی خیر کا کام ہو گیا. اللہ ایسے لوگوں کو ورغلاؤں گا. مگر جو تیرے مخلصون ہیں, جو تیرے بندے ہیں, جو کامل ہیں, اکمل ہیں, جو اتم ہیں, میں عطا ان پر نہیں چل سکتا. کیوں؟ اے اللہ تیری ناظر رحمت ان لوگوں پر ہے, وہ تیرے حصار میں ہیں. جو تیری رحمت کے کلاوے میں, جو تیری رحمت کے حصار میں ہوں, میرا عطا وہاں پر نہیں چل سکتا. جو تیرے مخلص بندے ہیں میں انہیں ورغلا نہیں سکتا. تو مخلص بندے ہیں, جس دن وہ نیک اور مخلص بندے اولیاء اللہ کے پیارے محبوب اور مقرب اٹھ جائیں گے, شیطان کا کام ختم ہو جائے گا. پھر تو سارے شیطانیت میں پڑ جائیں گے. پھر اس کا کیا کام, پھر اس کی تگ و دو کس لیے, پھر اس کی محنت, جہد مسلسل, پھر اس کی سٹرگل کس لیے؟ یہ سٹرگل ہے, یہ جہد مسلسل ہے, یہ کوشش ہے, یہ محنت ہے اللہ کے بندوں کو ورغلانے کے لیے. کن کے لیے؟ جو کمزور ہیں, ضعیف ہیں, ناتواں ہیں. جو کامل ہو جائے, اکمل ہو جائے. سرکار نے فرمایا میرا عثمان آج کے بعد جو کرے اسے کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا. وہ اکملیت کے اس درجے پہ, وہ اس اعلیٰ درجے پر بیٹھے ہیں. اب کوئی عمل, کوئی نقصان, کوئی رس, کوئی نجس, کوئی غلاظت, کوئی ناپاکی میرے عثمان کے وجود تو دور کی بات ہے. عثمان غنی کے قدموں میں آنے والے نالین کو بھی نجاست نقصان نہیں پہنچا سکتی. نیک لوگ, صالح, متقون, پرہیزگار, کامیاب, فلاح پانے والے صبح قیامت تک باقی رہیں گے. جب تک میرا رب چاہے گا یہ باقی رہیں گے. پھر ان کو اٹھایا جائے گا اور قرب قیامت میں کفار پہ اللہ قیامت کو قائم کر دے گا. تب تک, جب تک کہ وہ نیک بندوں کو اٹھا نہ لے, موت نہ دے دے, پیچھے کفر بچے اور ان کافروں پر قیامت آئے, جب تک اللہ ان نیک بندوں کو نہیں اٹھاتا, میرے مصطفیٰ نے فرمایا لا یزال 40 رجلا من امتی قلوبهم علی قلب ابراہیم. فرمایا نہیں ہو سکتا, فرمایا نہیں ہو سکتا, فرمایا نہیں ہو سکتا کہ 40 بندے اس دنیا میں اتنے طیب و طاہر و پاکیزہ باقی نہ رہے. سارے بولے سبحان اللہ. کتنے طیب, کتنے طاہر, کتنے پاکیزہ. 40 بندے, پاکیزہ کتنے, طیب کتنے, طاہر کتنے, اعلیٰ کتنے.
افضل کتنے؟ فرمایا قلوبہم علی قلب ابراہیم، ان کے دل سیدنا ابراہیم کے دل کے ساتھ دھڑکتے ہوں گے، ان کے دل ابراہیم کے دل کے نقش قدم پر ہوں گے۔ کون؟ سیدنا ابراہیم۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، چھوٹی بات ہے۔ قلوبہم علی قلب ابراہیم، ان کے دل اتنے پاکیزہ، اتنے طیب، اتنے طاہر، اتنے افضل، اتنے اعلیٰ، اتنے عمدہ، اتنے بہتر، اتنے صالح اور اتنے محبوب اور مقرب ہیں کہ ان کے دل ایسے ہیں جیسے ابراہیم خلیل اللہ کا دل ہے۔ سرکار کا فرمان ہے، یہ در منصور کے اندر موجود ہے، حافظ جلال الدین سیوطی شافعی سے لے کر آئے، طبرانی الکبیر میں موجود ہے، حضرت امام بیہقی اس کو لے کر آئے، مجمع الزوائد کے اندر موجود ہے۔ یہ سارے اکابرین اس حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ فرمایا لا یزال 40 رجلا من امتی، فرمایا نہیں ہو سکتا، فرمایا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا 40 آدمی ایسے طیب و طاہر دنیا میں باقی رہیں گے جن کا دل اتنا صاف شفاف آئینہ ہوگا جیسے ابراہیم خلیل اللہ کا دل ہے۔ اور کیا ہوگا؟ یدفع اللہ بہم عن اہل الارض، یا اللہ وہ تو طیب ہیں، وہ تو صالح ہیں، وہ تو متقی ہیں، وہ تو پاکیزہ ہیں، وہ تو تیرے محبوب ہیں، وہ تو تیرے مقرب ہیں، وہ تو تیرے پیارے ہیں، ہمیں کیا فائدہ؟ فرمایا اور کوئی فائدہ نہ ہو، ایک ہوگا کیا؟ یدفع اللہ بہم عن اہل الارض، اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے، بہم آ گیا، وہ جو پچھلی مرتبہ بیا آیا تھا، پچھلی مرتبہ بیا آیا تھا، اب بہم آ گیا۔ یہ کائنات اگر باقی ہے یا مصطفیٰ کی وجہ سے باقی ہے یا داتا علی حجویری جیسے پاکیزہ طیب و طاہر اللہ کے ولیوں کی وجہ سے باقی ہے۔ فرمایا یدفع اللہ بہم الارض، اللہ تعالیٰ دفاع کرے گا، اللہ اہل زمین کو بچائے گا، اللہ اہل زمین سے وبائیں، بلائیں، آزمائش، مصیبتیں، دکھ تکلیف، ہر قسم کا رنج و غم، ہر قسم کی کربلائیں ان کی وجہ سے اللہ دور فرما دے گا۔ اللہ دفاع کرے گا اہل زمین کا، ان کی طرف سے، ان کے وسیلے سے بچائے گا۔ اور ان کے، میں کہتا ہوں آج جو صورتحال ہے، آج جو صورتحال ہے، آپ امداد کیجئے، مہربانی کیجئے، خوب کیجئے، مگر ایک ساتھ کام کریں، مصطفیٰ پہ درود شریف پڑھیں۔ یہ بھی عرض کر چکا ہوں، یہ سارے مسائل کا حل ہم سیلاب سے مقابلہ کریں گے، ہم یہ کریں گے۔ میں نے کہا بندے کے پتروں، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو کائنات میں کوئی اللہ کی پکڑ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بولو تو صحیح سبحان اللہ، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر چاہتے ہو تو کامیابی ہو، چاہتے ہو کہ امن ہو، چاہتے ہو عافیت ہو، چاہتے ہو سلامتی ہو، چاہتے ہو کہ یہ دکھ تکلیف مٹ جائے، دو کام اللہ قرآن میں اور مصطفیٰ اپنے فرمان میں بتاتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ میرے محبوب کے قدموں میں آ جاؤ۔ یہ کائنات باقی ہے کیوں؟ خود قرآن کہتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ فرمایا یہ کائنات باقی ہے، میری شان نہیں کہ میں عذاب بھیجوں، یا اللہ کیوں نہیں بھیجتا؟ بدکاریاں ہیں، سیاکاریاں ہیں، گناہ ہیں، ہر جرم ہے، ہر ظلم ہے، زیادتی ہے، جھوٹ ہے، دغا ہے، مکر ہے، جادو ٹونا ہے، ہر قسم کی وبا، ہر قسم کی بلا موجود ہے، یا اللہ عذاب کیوں نہیں بھیجتا؟ فرمایا اپنے محبوب کی وجہ سے۔ اونا دے نا تے بولو جنہ دے صدقے بچنے کام جی میں تو اڈے ہیں پتہ ہے، ہاتھ اٹھا کے بولا کر۔
ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اللہ کی یہ شان نہیں ہے اے محبوب آپ اس کائنات میں جلوہ گر ہو اللہ عذاب بھیج دے. نہیں اللہ کی شان نہیں. اور کیوں نہیں بھیجتا؟ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اللہ کی شان نہیں ہے وہ کائنات میں عذاب بھیجے جب تک اللہ کے دربار میں استغفار کرنے والے، توبہ کرنے والے، بخشش طلب کرنے والے، تہجد پڑھنے والے، رونے والے، آہو بکا کرنے والے، نیم شبی کے وقت میں اپنے رب کے دربار میں رونے سسکنے والے، جب تک استغفار کرنے والے ہماری زبان میں جب تک اللہ کے ولی زندہ ہیں، جب تک اللہ کے اولیاء موجود ہیں، رب کا قرآن کہتا ہے وہ مصطفیٰ کی وجہ سے اور اپنے اولیاء کی وجہ سے عذاب نازل نہیں کرتا. عذاب نازل کون ہے؟ یستغفرون، وہ جو 100 مرتبہ پڑھتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. میں بدخوئی کرنی نہیں، استغفر اللہ پر میں تینوں اندر دی گل دسنا. استغفر اللہ کرنی نہیں، کانورا کر دسی نا، اندر دی گل میں تینوں دسنا نہیں. یہ وہ استغفار کرنے والے ہیں، یہ وہ رجوع لانے والے ہیں، یہ وہ توبہ کرنے والے ہیں، یہ وہ رونے والے ہیں، یہ وہ گڑ گڑانے والے ہیں اللہ کے دربار میں، جن کی منقبت کو اللہ خود بیان کرتا ہے، اپنے قرآن میں کرتا، جن کے دل اتنے صاف شفاف ہیں جیسے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا دل صاف ہے، شفاف ہے. سرکار فرماتے ہیں ان کے دل ایسے صاف ہیں جیسے ابراہیم خلیل اللہ کا دل صاف ہے. اس میں کینہ نہیں، اس میں بغض نہیں، اس میں حسد نہیں، اس میں کسی کا برا چاہنا نہیں، اس میں خیر ہے، اس میں بھلائی ہے، اس میں صالحیت ہے، اس میں موانست ہے، اس میں غمخاری ہے، اس میں اپنائیت ہے، اس میں اشار ہے، ایفائے عہد ہے، وعدہ کی پاسداری ہے. فرمایا یہ دل اتنے پاک ہیں جیسے ابراہیم کا دل پاک ہے. اور کیا ہے؟ فرمایا کہ یدفع اللہ بہم ان اہل الارض، اہل زمین سے اللہ دکھوں کو، تکلیفوں کو، مصائب کو، آلام کو، رنج کو، غم کو، تکالیف کو دور کرتا ہے ان کے وسیلے سے، ان کے وسیلے سے. یقال لہم، اور ان کو کہا جاتا ہے کیا؟ الابدال. ان کو ابدال کہا جاتا، ان کو مقام ولایت میں ایک اعلیٰ درجہ قطب، غوث، قطب، ابدال. غوث، قطب توئیں پہ پیش ہے، غوث، قطب، ابدال. ابدال ولایت کا اعلیٰ درجہ ہے، اعلیٰ درجے کا ولی. سرکار فرماتے ہیں 40 لوگ جن کے دل نیکی کر کے اللہ کے دربار میں رجوع کر کے اس کے حضور جھک کر اتنے پاکیزہ، اتنے طیب و طاہر کہ ان کا دل ابراہیم کے دل جیسا. سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے عذاب نہیں نازل کرتا. اور اہل زمانہ کیا کہتے ہیں، کیا کہیں گے؟ فرمایا الابدال، یہ لوگوں کی زبان پہ ان کو ابدال کہا جاتا ہے. 40 ابدال سرکار فرماتے ہیں کائنات میں ہر وقت، ہر لحظہ، ہر لمحہ موجود رہتا ہے. اگر یہ ولی اٹھ جائیں تو اللہ قیامت کو برپا کر دے. ان کی وجہ سے عذاب نہیں آتا، ان کی وجہ سے مصائب نہیں آتے. سرکار فرماتے ہیں یقال لہم الابدال، ان کو ابدال کہا جاتا ہے، یا یوں کہہ لو ان کو ابدال کہا جائے گا. آج کہتے ہیں کہ نہیں؟ قیامت تک کہیں گے ابدال. ولایت کا ایک اعلیٰ درجہ، انہم لن یدرکوها بصلاۃ، یہ درجہ توجہ، اب یہ ملا کیسے ہے ان کو؟ خاص یہ درجہ ابدال کا کیسے ملتا ہے؟ یاد رکھیے حضور کی حدیث شریف ہے، ایک ابدال کا وصال ہو، پتہ چلا اسے موت آتی ہے، موت آتی ہے ابدال کو،
کوئی موت آتی ہے ابدال کو جی جے او ایڈے ہی محبوب نے تے مرے کیوں نے ایڈے محبوب نے تے پھر چار پائی تے لمے پے نے مکھی بھی نہیں اڑا سکتے نوایا بھی اتلیا نے میں کفنایا بھی اتلیا نے میں چکیا بھی اتلیا نے میں نماز جنازہ بھی آپے پڑھی انہوں نے آل خانہ نے پڑھی ہے تے دفنایا بھی اتلیا نے میں وہ اتنے مجبور ہیں وہ تو کچھ کر سکتے نہیں. سرکار فرماتے ہیں کہ انہیں موت آئے گی جب ایک کا وصال ہوتا ہے اللہ اس کی جگہ پہ دوسرے ابدال کو بھیج دیتا ہے. یہ ابدال بنتے کیسے ہیں؟ فرمایا انہم لن یدرکوہا بصلاۃ ولا بصوم ولا بصدقۃ. نمازیں پڑھ کے نہیں نہیں فرمایا یہ نمازیں پڑھ کر نہیں روزے رکھ کر نہیں صدقہ کر کے اس درجے کو نہیں پہنچتے. قالوا یا رسول اللہ صحابہ نے کہا فابما ادرکوہا آقا پھر یہ بتا دیں گتھی سلجھا دیں رات سے پردہ اٹھا دیں یہ بنتے کیسے ہیں؟ سرکار نے فرمایا قالا بالسخاء والنصیحۃ یہ سخاوت کر کے لوگوں کو کھلا کر لوگوں کو پہنا کر انہیں پلا کر دیکھ بھال کر کے مریضوں کو دوا دارو دے کر اور ان کا علاج معالجہ مکمل کر کے دیکھ بھال کرتے ہیں سخاوت کرتے ہیں ایک ہاتھ سے دیتے ہیں دوسرے کو خبر نہیں ہوتا یہ چیختے چلاتے نہیں ہلے پچھلے جمعے تو دیتا ہے 500 ہلے پچھلے جمعے تو دیتا ہے ایس جمعے پھر او اللہ دے بندیوں او ہر روز دیندہ پہ ہے. ایک دن اگر اللہ خدا نہ کرے کہ آپ میں سے ہم میں سے ہمارے پیاروں اولاد تا قیامت صبح قیامت تک ہماری نسلوں میں سے کسی ایک کو یوں ہاتھ آگے کرنا پڑے غیرت و حمیت کو بیچنا پڑے اس سے پوچھو جو اپنی خودداری اپنی غیرت اور اپنی حمیت کو ہر روز بیچتے ہیں کتنا اوکھا کام ہے کتنا مشکل کام ہے. موت واقع ہوتی ہے ایک سمجھدار حکیم اور دنا کے لیے ہر روز اللہ دیتا ہے. سرکار نے فرمایا سخا کر کے اور اپنے بھائیوں کو نصیحت کر کے بچا کر تبلیغ کر کے اچھائی کا راستہ دکھلاتے ہیں. اتنے اعلیٰ درجے میں یہ کام کرتے ہیں کہ اللہ جب کسی ابدال کا وصال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ پہ اسے وہاں پہ پہنچا دیتا ہے. یہ خیال کہ اب کوئی ولی نہیں رہا جھوٹ ہے غلط ہے. اہل عراق حضرت مولا کائنات کے دربار میں آئے دارالخلافہ تھا نا عراق میں کوفہ میں کہنے لگے یا علی اے امیر المومنین آپ شامیوں پر لعنت کیوں نہیں کرتے شامیوں پہ لعنت کریں اہل شام پہ لعنت کریں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ شام میں موجود تھے وہاں پہ ان کی حکومت اور گورنر تھے عامل تھے. تو کوفیوں نے کہا آپ شام والوں کو گالیاں دیں لعنت کریں. علی فرمایا یہ سادہ طریقہ ہی نہیں گالی دینا ہمارا طریقہ نہیں ہے گالی دینا ہمارا طریقہ نہیں ہے گالی دینا ہمارا وتیرہ نہیں ہے گالی دینا ہمیں زیب نہیں دیتا میں نہیں گالی دیتا. اس وجہ سے کہ میں نے سرکار دو عالم سے سنا حضور نے فرمایا الابدال یکونون بالشام فرمایا یہ جو 40 ابدال ہوتے ہیں یہ ملک شام میں ہوتے ہیں. وہم 40 رجلا اور ان کی تعداد 40 ہے اور مرد سارے. کلما مات رجل جب کسی ایک ابدال کا وصال ہوتا ہے ابدل اللہ مکانہ رجلا اللہ بدل دیتا ہے اس کی جگہ پر ایک اور ابدال کو. ایک گیا ہے دوسرا میرا رب لے آیا ہے 39 ہوئے تھے ایک کے وصال سے. اللہ نے اس پوسٹ پر اس مسرد پر اور اس کرسی پر اس مصلی پر اس منبر پر ایک اور ابدال کو بٹھا دیا ہے. سرکار فرماتے ہیں پھر 40 کا عدد پورا ہو گیا ہے. اچھا ہوتا کیا ہے یسقا بہم الغیث ہو یہ جو بارش برستی ہے اللہ انہی کے ذریعے سے برساتا ہے ان کے ذریعے سے. بھائی جس طرح اللہ کے فرشتے اللہ کے کاموں پہ مامور ہے کوئی بادل لانے والا چلانے والا
کوئی برسانے والا، کوئی بارش برسانے والا، کوئی روزی پہنچانے والا، کوئی روٹی، کوئی کھانا. اچھا آپ کو اور مجھے روٹی، کپڑا، مکان یہ پہنچائے تو جائز ہے، حسن و حسین کو نہ پہنچائے. یہ پہنچاتے ہیں، رب کا قرآن ہے، ان کی ذمہ داری ہے. فرمایا جس طرح نوری مخلوق کے اندر اللہ نے فرشتوں کے سپرد کیا ہے کہ وہ نظام کائنات کو چلائیں، اللہ نے ایسے اپنے مصطفیٰ کے غلاموں کی ڈیوٹیاں بھی لگائی ہیں. یسقا بہم الغیث، ان کے ذریعے سے بارش، بادل برسائے جاتے ہیں، بارش عطا کی جاتی ہے. وَيُنْتَصَرُ بِهِمْ عَلَى الْأَعْدَاءِ، اور جب کوئی دشمنوں میں گرا ہوا، پھنسا ہوا، مشکل میں آیا ہوا، ان ابدال کے وسیلے سے اللہ سے مدد طلب کرتا ہے. اللہ پاک ابدال میں سے کسی ابدال کی ڈیوٹی لگاتا ہے اور اس بندے کی طرف توجہ کراتا ہے. جب توجہ ہو جاتی ہے اس کے بگڑے کام سمجھ جاتے ہیں. فرمایا وَيُنْتَصَرُ بِهِمْ عَلَى الْأَعْدَاءِ، دشمنوں پر غلبہ دیا جاتا ہے انہی کے ذریعے سے، انہی کے وسیلے سے. وَيُصْرَفُ عَنْ أَهْلِ الشَّامِ بِهِمُ الْعَذَابِ، اور اللہ پاک ان کے ذریعے سے اپنے عذاب کو روک لیتا ہے، دور فرما دیتا ہے. یہ ہے اللہ کے ولی، یہ ہے اللہ کے ولی. جس جگہ پر گلشن ہو، گلاب کا پھول کھلا ہو، مجھے بتائیے ارد گرد میں خوشبو تو نہیں جائے گی؟ کستوری کو ہاتھ میں رکھو اور اسے مسلو، جو کستوری کا مالک ہے، جو ملنے والا ہے، آپ کا کیا خیال ہے بس اسی کو خوشبو پہنچے گی؟ یہ پنکھے آپ کے لیے چلائے ہیں، کیا سمجھتے ہو ہمیں ہوا نہیں پہنچے گی؟ دیکھ لیں، توجہ فرمائیں، آپ کے لیے پنکھے چل رہے ہیں، کیا خیال ہے مجھے ہوا نہیں پہنچے گی؟ رشید احمد گنگوہی سے پنکھا جھلنے والے نے پوچھا تھا، حضرت یہ جس کو دیکھو کہتا ہے مجھے فلاں ولی کے قبر کے مزار کے قریب دفنانا، یہ کیا ماجرا ہے؟ حالانکہ قرآن کہتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات تھی، وہی فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وہ جب بھوکا ہوتا ہوں کھانا کھلاتا ہے، پیاسا ہوتا ہوں پانی پلاتا ہے. وہی حضرت ابراہیم دعا کرتے ہیں، اے اللہ جب مجھے موت آئے تو کیا ہو، الحقنی بالصالحین، نیکوں کے ساتھ مجھے ملا دے، شامل کر دے. اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں توفانی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ جب مجھے موت آئے حالت اسلام میں آئے اور مجھے نیک لوگوں میں ملا دے، میرا مزار بنے، قبر بنے تو نیک لوگوں کے قریب بنے. حضرت ہر بندہ کہتا ہے مجھے فلاں بندے کے قریب دفنانا اور اس قبرستان میں دفنانا، ماجرا کیا ہے؟ فرمایا پنکھا جھل رہے ہو؟ ہاں جی جھل رہا ہوں. ہوا دے رہے ہو؟ وہ کہنے لگا جی دے رہا ہوں. رشید احمد گنگوہی نے کہا پھر یہ بتا یہ کسے جھل رہا ہے، ہوا کس کو دے رہا ہے؟ حضرت آپ کو. میں یہ جو پاس بیٹھے ہیں ہوا انہیں لگ رہی ہے کہ نہیں؟ جی لگ رہی ہے. اور فرمایا یہی تو تجھے بتانا چاہتا ہوں، یہ جہاں پہ اللہ کے ولیوں کا مزار ہوتا ہے وہ اللہ کی تجلیات کا مرکز ہوتا ہے. اللہ وہاں پہ برکتیں اتارتا ہے، اللہ وہاں پہ رحمتیں اتارتا ہے. جب اس کی رحمتوں اور اس کی برکتوں کی موسلات دھار بارش برستی ہے، جو آس پاس ہوتے ہیں، جو قریب قریب ہوتے ہیں، کچھ چھینٹے وہاں بھی پہنچتے ہیں. جب ایک چھینٹا پہنچ جاتا ہے اللہ اٹھا کے جنتوں کا وارث بنا دیتا. اس لیے مانگو اللہ جب موت دے تو صالحین کے طریق پر، رسول اللہ کی غلامی میں اور صالحین کے قرب و جوار میں جگہ عطا فرمائے. ان کا تو پورا وجود باعث برکت ہے، مگر قرآن پڑھو اللہ نے ان کے قدموں کو جو برکت عطا فرمائی ہے. مردہ تو مردہ، مردہ وہ ہوتا ہے جو پہلے زندہ ہو، مردہ تو مردہ، بے حس، بے جان، دانت، پتھر، اگر ان کے قدم لگ جائیں
اللہ ان کے جوتوں کی وجہ سے پتھروں کو بھی زندگی عطا فرما دیتا. آنکھوں تو سے سبحان اللہ. میں قرآن پڑھتا ہوں, یہ سورہ الکہف ہے, سورہ طٰہٰ پڑھتے ہیں, یہ بڑا لمبا چوڑا واقعہ. آپ جب واپس آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام تورات لے کر طور سے, اور دیکھا کہ قوم نے شرک کے اندر مبتلا ہو گئی, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی, قرآن کہتا ہے کہ آپ کی داڑھی شریف, حضرت موسیٰ نے بڑے بھائی ہارون کی داڑھی شریف اور یہ زلفوں کو پکڑ کر جھنجھوڑا, جبھی تو کہا قال یبن امہ. حضرت ہارون کہنے لگے او میری ماں کے بیٹے, او میری ماں جائے, او میرے بھائی, مجھے کیوں سختی کرتا ہے؟ میں نے تو اس وجہ سے ان پر سختی نہیں کی کہ کہیں آپ ناراض نہ ہو کہ ہارون سختی کرنے سے پہلے میرا انتظار تو کر لیتے. ہم فرعون کے پاس گئے تو اکٹھے گئے, تبلیغ کی تو اکٹھی کی, ہم نے توحید کے علم کو لہرایا, اکٹھا لہرایا, فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی, اکٹھے تھے, آپ کی ترجمانی کرتا رہا, آپ کے ساتھ آپ کا سایہ بن کر رہا. میرے رب نے مجھے آپ کا وزیر بنایا. میں ان پہ سختی آپ کے بغیر کیسے کر سکتا تھا؟ قرآن کہہ رہا ہے جب حضرت ہارون سے فارغ ہوئے, سامری کی طرف مخاطب ہوئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور سامری سے کہا قال فما خطبک یا سامری, سامری تجھے کیا بیماری ہوئی, بتا تجھے کیا مسئلہ ہوا, قوم کو شرک میں لگا دیا ہے, اور ظالم یہ تو بتا بچڑا سونے چاندی مختلف دھاتوں کا بنا کر تو نے اس کو بلایا کیسے ہے, قوم کو فتنے میں کیسے مبتلا کیا ہے, آزمائش میں کیسے ڈالا ہے, یہ بول کیسے پڑا ہے, یہ تو نے کیسے عجوبہ کر دیا ہے. کرامت نہیں کہنی, کرامت اللہ کے ولیوں کی ہوتی ہے. یہ کرشمہ, یہ عجوبہ, یہ جادوگری کیا کیا ہے تو نے؟ وہ کہنے لگا قال بصرت بما لم یبصروا به. موسیٰ ناراض نہ ہو, میں نے وہ دیکھا جو آپ کے ماننے والوں نے نہیں دیکھا. اللہ کی عزت کی قسم, اس قوم کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے, اس قوم میں سب سے بڑا ناصور یہ ہے, اس قوم میں سب سے بڑا آج تک مسئلہ یہ چلتا رہا ہے, یہ دیکھتے نہیں ہیں. جہاں دیکھنا ہوتا ہے, جہاں دیکھنا ہوتا ہے دیکھتے نہیں, جسے دیکھنا ہوتا ہے اسے دیکھتے نہیں, جس کے ساتھ تعاون کرنا ہے اس سے تعاون نہیں کرتے, جس کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے چلنا ہوتا ہے. میں آج وقت تو پہلے تقریر چھڈ جاؤ پڑھ لو نماز جا کے, پھر ایک وریا کو سے سبحان اللہ. جی یہ مسئلے میں نے بیان کرنے ہیں, یاد رکھنا. اپنی تکلیف خود بتاؤں گا, اپنا مسئلہ خود اظہار کروں گا. آپ کی تکالیف جو دیکھتا ہوں اندھا تو نہیں, آپ میں رہتا ہوں بہرا تو نہیں, میرے دل آپ کے ساتھ اللہ کی عزت کی قسم دھڑکتے ہیں. نہ مجھے مجنون سمجھے, نہ پاگل اور بے وقوف سمجھے, نہ جاہل اور کمیلم سمجھے, نہ بولیں, چشم پوشی کریں, مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کرتے ہیں. یاد رکھنا حضرات, توجہ فرمائیں. قال بصرت بما لم یبصروا به, اس نے کہا میں نے وہ دیکھا جو آپ کی قوم نے نہیں دیکھا. ایک باری آنکھو, یہ فرنٹ لائن والے ذرا اونچی ساڑی آنکھو سبحان اللہ جی. قال بصرت بما لم یبصروا به, میں نے وہ دیکھا جو انہوں نے, میں نے وہ دیکھا جو انہوں نے نہیں دیکھا. کیا دیکھا؟ کہتا ہے میں نے دیکھا فقبضت قبضۃ من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لی نفسی. کہتا ہے میں نے دیکھا جبریل امین علیہ السلام آئے ہیں, تفاسیر کے اندر ہے کہ گھوڑی پہ بیٹھے ہیں. قرآن نے گھوڑے اور گھوڑی کا ذکر نہیں کیا. من اثر الرسول, لفظ اثر علماء نے کہا اس سے مراد گھوڑا ہے, بعض نے کہا اثر سے مراد گھوڑی ہے, اور تیسرا ترجمہ
میرا محبوب ترجمہ یہ ہے کہ حضرت جبریل آئے انسان کی صورت میں، من اثر الرسول، یہ رسول سے مراد جبریل ہے. کہتا ہے میں نے جبریل کے نقش قدم کو دیکھا، پتھروں پہ جاتا تھا. بائی زمین، جمادات، یہ پہاڑ، یہ ٹیلے، یہ پتھر جبریل کے قدم لگتے تھے، وہاں سے پھول کھل اٹھتے تھے. من اثر الرسول، من اثر الرسول، میں نے رسول کے قدموں کے اثر کو، فیض کو، برکت کو، تبرک کو دیکھا. پتھروں پہ پڑتا تھا، پتھر ہریالے ہو جاتے تھے. میں نے پہاڑوں کو دیکھا، یہ پہاڑ سر سبز و شاداب ہو گئے. میں نے چٹیل میدان دیکھے، جبریل جاتے تھے وہاں پہ پھول کھل اٹھتے تھے. میں نے کیا کیا؟ میں نے وہاں سے فقبضت، میں ایک خطیب کو سن رہا تھا، ہاتھ اٹھا کے انہوں نے کہا اللہ کی قسمیں جے ایک گل خطبات نظامی وچ نہ ہوئے تے میں مجرم. تقریر والی کتاب، میں تے تیرے رب دا قرآن پڑھنا پیا. فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، فقبضت میں نے مٹھی بھر لی، قبضۃ ایک مٹھی، من اثر الرسول رسول کے اثر کی. جہاں حضرت جبریل کے قدم لگتے تھے، آئے انسان بن کر تھے، آدمی بن کر تھے، وہاں سے میں نے مٹھی بھری. پھر کیا کیا؟ فانا بز تو میں نے وہ مٹی یہ بچڑا بنا کر، دانتوں کا، سونے کا، چاندی کا بنا کر بے جان کے منہ کے اندر، فانا بز تو وہ کہتا ہے میں نے اس مٹھی کو پھینک دیا. ہاں اس بچڑے میں، فانا بز تو اس میں ایک مٹھی میں نے پھینک دی. کیا ہوا؟ وہ بولنے لگا، وہ بولنے لگا، وہ بولنے لگا. یہ سیدنا حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی کرامت ہے. ان کے نقش پا کی مٹی اگر بچڑے کو پھینکے کون؟ سامری. اللہ کا دوست ہے؟ نہیں، اللہ کا، یار بولے تو صحیح، اللہ کا سامری. جلدی آیا کریں پھر آپ کو میری بات پتہ چلے کیا کہہ رہا ہوں. سامری ہے، اللہ کا دشمن ہے، پھینک رہا ہے اچھے عقیدے کے ساتھ کہ اس میں پھینکوں گا. اس کا نظریہ تھا کام کرے گی یہ مٹی، اس نے پھینکا، کام کیا، وہ بولا، قوم فطرے میں پڑ گئی. اور میں کہتا ہوں اگر حضرت جبریل کے قدموں کی خاک اللہ کا دشمن اور سامری پھینکے، رب کا قرآن بول بول کر، پکار پکار کر آپ کی اور میری توجہ دلاتا ہے. دشمن پھینکے اپنے مقصد کے لیے، برے مقصد کے لیے، کفر میں مبتلا کرنے کے لیے، شرک کی نجاست اور دلدل میں پھنسانے کے لیے. اور مٹی کام کرتی ہے، مٹی کام کرتی ہے. غوث الاعظم ٹھوکر مارے رسول اللہ کے دین کے لیے، مصطفیٰ کی عظمت کی خاطر. جب عیسائی للکارے کہ ہمارا نبی تو زندہ کرے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. فرمایا کہ بے شک حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں، میں ان کا ماننے والا ہوں، محمد کریم کا غلام ہوں. سرکار کی کیا شان پوچھتے ہو؟ یہ کائنات جو آج زندہ ہے، آج جو باقی ہے، آج جو تنفس کا نظام چل رہا ہے، آج جو سانسیں آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، یہ نظام ہستی، یہ نظام کائنات، یہ ہست و بود، یہ گلشن، یہ سارا نظام مصطفیٰ کی توجہ سے چل رہا ہے. آج تجھے ایک کرشمہ دکھاؤں، اللہ کے محبوب کی نبوت اور رسالت میں پہرا دینے کے لیے قرآن کا حافظ غوث الاعظم، قرآن کے حافظ، قرآن کے عالم، قرآن کے عامل، رسول اللہ کے غلام، اللہ کے مطیع، اللہ کے بندے، اللہ کے ماننے والے، ہر دم تبلیغ کرنے والے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ پہ عمل کرنے والے، بیکر مجسم اللہ کا محبوب بندہ. اگر رسول اللہ کی نبوت
اور مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت کی خاطر مردے کو ٹھوکر مارے تو مردے زندہ نہ ہو؟ نہیں ہو سکتا. اللہ نے نظام کائنات اپنے محبوب بندوں کے سپرد فرما رکھا ہے. اس نے کہا فَقَبَّضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي. اللہ کے فضل سے آپ کے اس منبر سے اللہ کا قرآن ہی پڑھا جائے گا. کوئی سمجھنے والا ہو تو صحیح چلے تو صحیح 4 قدم ہمارے ساتھ. ابھی میں قرآن پڑھتا پھر آپ کو بتاتا کہ اللہ نے اپنے ولیوں کے قدموں میں برکت کتنی رکھی ہے. صفا مروہ کو تو جانتے ہو, باغی کون ہے؟ عورت. باغی کون ہے؟ آج کون بھاگتا ہے؟ مرد. عورت کو بھاگنے کا حکم بھی نہیں ہے. وہ وقار سے عزت و آبرو سے اپنی ناموس پہ پہرے دار بن کر وہاں پر آرام سے آہستہ سے سمٹ کر چلے. فرمایا ابراہیم کے ماننے والوں, اسماعیل علیہ السلام کی اماں تمہاری دادی کی سنت ہے. اے امت مصطفیٰ, اے حضور آقا کریم علیہ السلام کے روحانی بیٹو, اے امتیوں, اے غلاموں, عورتیں سمٹ کے چلیں. تم نے یہاں آ کر سنت ادا کر دی ہے. کیا لگا تھا؟ سر لگا تھا, قدم لگے تھے بھائی, قدم لگے تھے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اللہ نے فرمایا یہ اللہ کے شعائر میں سے ہے. حضرت ایوب بیمار ہوئے, اللہ نے سیدھے پاؤں نہ کیا اور خود بھی نہیں چلے گا. آگا موٹا سا لوگ بالدو بسارا. ہم نے کہا ایوب ذرا اپنی ایڑیاں کو رگڑ. یہ نہیں فرمایا کہیں پکڑ, خدا اٹھا اور زمین کو کھود گیا نکال. نہیں, خود یہ چلے گا. ذرا پاؤں کو رگڑ. یہ آگے زمزم چلا تھا, کیا ہوا تھا؟ حضرت اسماعیل نے اپنی ایڑیاں رگڑی. اے جنہیں نمازی آئے مہربانی تو کرو ذرا, اس سارے باہر نکل کے رگڑو نا ذرا. ہے توجہ؟ نمازی تو آپ اور ہم بھی ہیں. سارے قلعہ دیدار سنگھ کے مولوی اکٹھے کرو اور مجھے ان کی سربراہی میں دو, اور ہم سارے جا کے میں نہ ایڑیاں کی نے. اگلی گل نہیں کرنی, علماء کی گل آ گئی. ہاں جی, یہ فٹ کدھر اور کرنی سی مثال. توجہ فرمائے حضرات, اللہ کے ولی نے, جو نبی ہوتا ہے وہ سب سے ولی بڑا ہوتا ہے, ولی اعظم ہوتا ہے, ولی دوست کو کہتے ہیں. قدم رگے تو اب زمزم جاری ہوا. بولیے, آخری بات ہے, جاری ہوا, آج تک ہے, صبح قیامت تک رہے گا. جی ہاں بالکل رہے گا. آپ قرآن کو پڑھتے جائیں, اللہ نے اپنے ولیوں کے قدموں میں اتنی برکت رکھی ہے. وہ جہاں پر چلیں, لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اور اسی بھی حدیث سنو بس, فضلت علی الانبیاء بست. فرمایا 6 فضیلتیں اللہ نے نبیوں پر مجھے دی ہے. سرکار فرماتے ہیں پہلی کیا ہے؟ فرمایا اوتی تو جوامع الکلم, مجھے اللہ نے جوامع الکلم بنایا. بات تھوڑی کرتا ہوں, مفہوم بڑا ہوتا ہے. وانو سرت بالرعب مسیرۃ شہر وفی روایت آخر اخرى مسیرۃ شہرین. فرمایا 2 مہینے کی مسافت میں میرا نام لے لو, میرا دشمن کانپنے لگتا ہے. وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ, اللہ نے میرے غلاموں کے لیے میری وجہ سے, میرے ذریعے سے, میرے وسیلے سے مال غنیمت کو حلال قرار دے دیا ہے. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا, میرے قدم لگے ہیں, اللہ نے کل کائنات کو ہمیشہ کے لیے پاک کر دیا ہے. یہ شان ہے اللہ کے ولیوں کے قدموں کی, جہاں پہ لگ جاتے ہیں. یار حافظ قرآن ہوئے, قبرستانوں لنگ جائے تے 40 دن واسطے عذاب اٹھ جائے, انہیں سجدہ کیتا ہے, اوتے جا کے کوئی نماز پڑھی ہے, کیا لگا ہے؟ اس کا جوتا لگا ہے, پیر بھی نہیں لگے, لگا جوتا ہے. اللہ حیا کرتا ہے, اللہ کی رحمت کو شرم آتی ہے. جہاں اللہ کے ولی کے, اللہ کے قرآن کے حافظ اور عالم قرآن کے قدم لگ جاتے ہیں, اللہ برکتوں کو نازل فرما دیتا ہے. وما علینا الا البلاغ.